بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے متعلق اسلام کی تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا گیا ہو تو اللہ رب العزت اس بندے پہ ناراض ہو جاتا ہے اور فرشتے اس بندے پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جو چیز آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو عیب ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، نہ کہ اس کو چھپا کے رکھو۔ اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر لوگ غلہ بیچ رہے تھے، یعنی کہ گندم بیچ رہے تھے، اور آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ تر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی کیوں ایسا کیا تم نے کہ گندم جب گیلی ہو، تر ہو تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو گیلے گلے کو تم اوپر رکھو، اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، ملاوٹ کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام کمائیوں میں سے زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب کسی چیز کو فروخت کریں تو ان کی مذمت یعنی کہ برائی نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو مذمت نہ کریں یعنی برائی اس کی نہ کریں، اور جب کسی چیز کو بیچیں تو اس کی تعریف نہ کریں۔ یعنی کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دکان نے قسمیں اٹھا کر قسمیں ہمیں اتنے کی یہ چیز ملی، اتنے کی ملی ہے۔ خدا کا خوف کریں، اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تاجر کی پاکیزہ کمائی وہ ہے جس میں نہ جھوٹ ہو، نہ خیانت ہو، نہ وعدہ خلافی ہو۔